دیکھیں، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، اچھا میرے ساتھ جناب وسیم حسین ہیں، میرے سابق ایم این اے اور میری رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، کاشف بخاری جو پنجاب کے انچارج اور میری رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، اور اظہر بھائی یہ بھی میری رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں. تو ہم یہ 4 رکنی وفد ہیں جو آج یہاں آئے، اور بنیادی طور پر مختلف جماعتوں کے سربراہوں سے ملاقات کا یہ سلسلہ جو گزشتہ چند دنوں سے میں نے میرے ساتھیوں نے شروع کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام میں اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے، اس مایوسی کی کیفیت سے قوم کو کوئی ایک فرد، ایک طبقہ یا ایک جماعت اس مایوسی سے نہیں نکال سکتی. ملک کو کثیر الجہتی بحران سے اور مسائل کے انبار سے کوئی ایک فرد، ایک طبقہ یا ایک جماعت کلہ جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ نہیں نکال سکتا. اگر لوگوں کو مایوسی سے امید کی طرف لانا ہے تو ایک وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل اختیار کرنا ہوگا، اور یہ صرف قوم کو مایوسی سے نکالنے کے لیے نہیں، امید کی طرف لانے کے لیے نہیں، بلکہ شاید سیاسی جماعتوں اور سیاسی عمل پر بھی قوم کا دوبارہ اگر اعتماد قائم کرنا ہے، جو کہ اس وقت تقریباً تمام سیاسی جماعتوں سے اور سیاسی عمل سے تنگ اور بیزار نظر آ رہے ہیں، بے یقینی ہے، بے بسی ہے، احساس محرومی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، ایک یتیمی کی کیفیت ہے اور مایوسی ہے. تو اب اس صورتحال سے اگر ہمیں نکلنا ہے، ملک کو نکالنا ہے اور کوئی وے فارورڈ یعنی آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے، تو اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. اور یہ اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا آغاز کروں. اور اس سے پہلے میں لاہور آیا تھا، پی ایم ایل این کے صدر شہباز شریف صاحب سے میں نے ملاقات کی. کراچی میں جہانگیر ترین صاحب اتفاق سے موجود تھے، ان کی خواہش بھی تھی تو میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی. آج میری ملاقات امیر جماعت اسلامی سے ہے، ان کے ساتھیوں سے ملا. تو اب میں یہ مسائل کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یعنی معیشت کو اگر کوئی موقع دینا ہے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا، تو اب کچھ کرنا ہوگا. اور کوئی بیس اگر نظر آئے کہ کیوں گھبرانا نہیں ہے، ہاں مجھے بڑا یقین ہے کہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس، ان کی برداشت، ہاں وہ مجھے اب بھی ہمت دیتی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. لیکن 3-3.5 سالوں میں جو صورتحال ہوئی، تمام صوبوں میں جو صوبائی حکومت ہے اور وفاق میں جو وفاقی حکومت ہے، جو اس کا طرز عمل ہے، وہاں بھی جس طرح کی بے حسی نظر آتی ہے اور کوئی آگے کے لیے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ بھئی چلیں کچھ ترجیحات ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں اور عوام با اختیار ہوں گے اور وہ سیاسی، معاشی، معاشرتی ترقی کے عمل میں حصہ دار ہوں گے، شراکت دار ہوں گے. انہیں تو الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا. خواص کی حکومتیں جو ہیں وہ قائم ہیں. نعرہ کچھ تھا اور ہوا کچھ، یہ سب سامنے. تو اب اس میں میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے ساتھی ہیں کہ ملک گیر سطح پر بھی ایک قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے، کم سے کم نکات پر مبنی ایک قومی ایجنڈا. اور اس قومی ایجنڈے میں بھی کراچی چونکہ اس شہر کی قومی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس قومی ایجنڈے میں بھی اسے نمایاں طور پر اجاگر ہونا چاہیے.
تمام 22-23 کروڑ پاکستانیوں میں کراچی پورے ملک کے لیے اور خاص طور پہ کراچی کے لیے ایک فکر پیدا کرنے کی کوئی صحیح اور کوشش ہونی چاہیے. کراچی کو اپنانا، بچانا اور بنانا، پاکستان کو اپنانا، بچانا اور بنانا ہے. تو قومی ایجنڈے میں بھی کراچی کا ایک نمایاں اس کے لیے کوئی سوچ و بچار ہو. اور پھر کراچی میں جو قومی جماعتیں ہیں، یا اگر جن جماعتوں کا یا ان کے دھڑوں کا یہ تاثر ہے کہ وہ علاقائی سیاست کر رہے ہیں یا مقامی سیاست کرتے ہیں، تو ان تمام کے درمیان بھی کراچی کی کسی ایک نقطے پر کم از کم ایک مشترکہ اونرشپ ساری سیاسی جماعتوں کو یا زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو دینی ہوگی. اور یہ آئندہ ہونے والے جو بھی انتخابات ہیں، چاہے وہ بلدیاتی ہوں، چاہے صوبائی یا قومی ہوں، جو پہلے ہوں یا جو انتخابات ہوں، ان میں یہ اس سے پہلے اگر یہ طے ہو جاتا ہے، تاکہ کم از کم لوگ دوبارہ سے وہ ٹیپ ریکارڈر نہ چل پڑے کہ جو حکومت کی جماعت ہے اس کا کوئی الگ ایجنڈا ہے اور جو اپوزیشن کی جماعتیں اس کا کوئی الگ ایجنڈا ہو. کوئی ایک ایجنڈا تو ایسا ہو جو سب کا یا زیادہ سے زیادہ جماعتوں کا مشترک ہو، متفقہ ہو، تاکہ پاکستان کے عوام یہ کہیں کہ اب تمام جماعتوں نے، سیاسی اکابرین نے اپنی انا کو، اپنے سخت گیر موقف کو یا اپنے جماعتی منشور کو تھوڑا سا پس پش ڈال کر ایک قومی منشور اور ایک قومی ایجنڈے پر مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے بھی اتفاق کیا ہے. میرے خیال میں آج بڑا آئیڈیل لگتا ہے یہ جو بات میں کر رہا ہوں، بہت ایمبیشیس قسم کا یہ آپ کو ایک منصوبہ نظر آئے گا، لیکن 10 سال بعد یہ جتنے کیمرہ مین یا صحافی یا جو تجزیہ نگار، تبصرہ نگار ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ بات منصورہ میں بیٹھ کر اس وضاحت کے ساتھ فاروق بھائی نے کی تھی. کاش 10 سال پہلے اس بات پر ہم عمل درآمد کر لیتے تو آج ملک ایک ناقابل تلافی نقصان اور اس خوفناک صورتحال سے دوچار نہ ہوتا جو آج کراچی میں ایک لاوا پک رہا ہے. اور کراچی کی اونرشپ علیحدہ علیحدہ تو نظر آتی ہے اور سب اس بات پہ لڑ رہے ہیں. اگر وہاں کوئی خلا ہے تو ہر جماعت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی نہ کسی بنیاد پر دوسرے کو ناک آؤٹ کر کے وہ سارا میدان میں مار لوں. تو میرے خیال میں یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا. کوئی بھی اکیلی جماعت کراچی کا میدان بھی نہیں مار سکے گی، پاکستان کا میدان نہیں مار سکے گی. انتخابات میں بھی کہیں نہ کہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدہ ہو کر سوچ بچار کر کے کوئی مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا. کم از کم اچھے امیدوار دینے ہوں گے، نوجوان امیدوار دینے ہوں گے، مستقبل کی کوئی امید لوگوں کو دینی ہوگی، نئے ہاتھوں میں بھی کچھ اختیار و معاملات دینے ہوں گے. تو کہیں نہ کہیں وہاں پر بھی سوچ بچار مشترکہ طور پر کرنے کی گنجائش اور ضرورت ہے، اور یہ ناگزیر ہے. اب نہیں تو کبھی نہیں، ناو اور نیور، ہونی نہیں تو کڑی نہیں والی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے انہی لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے گزشتہ چند سالوں میں یا شروع سے زیادہ مارے کھائیں. ابھی پی ایم ایل این والوں کا بھی میں نے جو حشر دیکھا ہے، جو حال دیکھا، تو میں وہاں بھی گیا، عشرت العباد کے پاس گیا میں دبئی، پھر میں جہانگیر ترین کے پاس ان سے ملا اور آج آپ سے ملا ہوں. تو اس لیے کہ ان کے تجربے، ان کے جو سیاست میں خدمات رہی ہیں اور قومی سطح پر جو بات عدل اور انصاف کی، تمام پاکستانی برابر ہیں، ان تمام کو بھی جمہوریت کے ثمرات ان تک بھی پہنچنے چاہیے. اور بنیادی جو اصول ہمارے درمیان ہیں میرٹ کے، جمہوریت جو ہے وہ پارٹیسپیٹری ہونی چاہیے، جس میں لوگوں کی شراکت ہو، عوام کی شراکت ہو، عوام طاقت کا سرچشمہ ہو، یہ ساری باتیں، انتخابات صاف شفاف ہو، یہ ساری باتیں. لیکن اس کے بعد جو ایشوز آتے ہیں اس میں، یعنی یہ تو بنیادی باتیں ہیں جو میرٹ کی اور جو ہم نے بات کی، جو یہ میری رہنمائی سراج الحق صاحب نے بھی ساری باتیں جو کر رہا ہوں
تو یہ تو بنیادی بات ہے. لیکن اب مردم شماری کے بارے میں کہا گیا کہ ہونی ہے اگلے سال یا 2022 میں, تو پھر واقعی میں اگر ہونی ہے تو پھر اس کا کوئی منصوبہ پلان تو سامنے آنا چاہیے. یا یہ صرف لالی پاپ دی گئی ان لوگوں کو جہاں مردم شماری کا ایشو بہت سنگین ہے. کراچی میں یہ مسئلہ ہے کہ آدھی آبادی کراچی کی لاپتہ ہے. آپ نے نامعلوم افراد کا تو سنا ہے, لیکن نامعلوم آبادی کا آپ نے مردم شماری کے بعد سنا. تو وہ آدھی آبادی کو ڈھونڈا جائے اور اسے بھی شمار کیا جائے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے مردم. پھر ہم اب وہاں جماعت اسلامی نے بھی جو صوبائی حکومت نے پہلے میونسپل اور بلدیاتی اختیارات لے لیے, 2013 میں کالا قانون دیا, سیاہ قانون, اور اب اسے اور کالا ترین کیا, سیاہ ترین کیا اور ترمیم کر دی. پہلے میونسپل سروس, گٹر, پانی, کچرا, اس کے اختیارات لے گئے. اب اسکول, ہسپتال, میڈیکل کالج بچے تھے وہ بھی لے گئے. تو بھئی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا نام سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن رکھ لیں. اچھا, اب اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو چونکہ تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ مقامی سیاست کا زیادہ رہا تو وہ کہتے ہیں کہ لسانی بات کر رہے ہیں. آپ نے, میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو احتجاج شروع کیا وہاں حافظ نعیم الرحمان نے, ان کی پوری ٹیم نے آپ کی زیر سایہ, زیر رہنمائی, وہ ایک خوش آئند, ایک اچھا اقدام ہے. اور لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا, اس سے اچھی کوئی خدمت اور اس سے اچھا کوئی کام ہو نہیں سکتا. لوگ بہت مایوس ہیں, تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں جو وہاں یہ اقدام ہوا. اس کالے قانون اور سیاہ ترین قانون کے خلاف جو آواز اٹھائے, میں اس کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں. اور میں میرا ڈیلیگیشن بھی وہاں پر انشاءاللہ کل تک میرا ڈیلیگیشن بھی وہاں جا کر عملی طور پر ان کی حمایت کا بھی وہاں پر اعلان کرے گا. ویسے میں ان کی تمام موقف کی ہدایت کرتا ہوں, اور صرف ہمیں یہ ترامیم والے سیاہ ترین قانون کو ختم نہیں کرانا, بلکہ جو 2013 کا قانون ہے اسے بھی آرٹیکل 140A جو آئین میں بلدیاتی قانون کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابقت سے بنانا. اور اس سلسلے میں اگر سپریم کورٹ ہم سب کی مدد کر دے, رہنمائی کر دے اور انٹرپریٹیشن کر دے, میری پٹیشن ہے 2016 سے, تو نہ نسلہ ٹاور پھر بنے گا غلط زمین پر, نہ مدینہ منورہ مسجد کو خاکم بدن میرے منہ میں کہ ایسی مساجد کو گرانے کا کوئی حکم سپریم کورٹ دے, جو کہ کسی بھی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی مسجد کو ڈھہ دینے کا ہم حکم دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کیوں غلط ہوتی ہیں, ذمہ دار کون ہے اور ہمارے نظام میں کیا سقم ہے, اس کو دور. تو اگر سپریم کورٹ رہنمائی فرما دے, میری اپیل ہے کہ ایسے احکامات پر بھی نظر ثانی کرے جو مدینہ منورہ مسجد جیسے منورہ مسجد جیسے ہیں, مدینہ مسجد جیسے, اور دوسرے اس طرح کے اقدام, اور رہنمائی آگے کے لیے گائیڈ لائنس طے کریں اور آرٹیکل 140 کی انٹرپریٹیشن کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ ہم سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہماری پیپلز پارٹی سے بھی پھر کسی اور بات پہ لڑائی ہوگی, انہیں مجبور ہو کر اپنے سارے کالے قوانین واپس لینے ہوں. اللہ کرے کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو حل کر دے, تو اس میں بھی ہم ساتھ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنی پٹیشنوں کو کلب کر سکتے ہیں, یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح کراچی میں پانی کا, اچھا پھر K4 13 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں, سرکولر ٹرین, یہ کراچی کے مسئلے. لیکن میں یہاں جو بات کر رہا ہوں وہ مہنگائی, بے روزگاری, جو لوگوں میں مایوسی ہے, ہمیں اس سب کے خلاف لڑنا ہے. لوگوں کو کام کا موقع دینا ہے, انہیں سستا انصاف ان کے گھر پر ملنا چاہیے, بلدیاتی نظام مؤثر ہونا چاہیے, باوسیلہ ہونا چاہیے. مردم شماری کا میں نے کہا کوٹا سسٹم اگر غیر آئینی ہو چکا ہے تو اسے اب ختم ہو جانا چاہیے, اور ہمیں لوگوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے. تو میں یہ گزارشات لایا تھا, اور اس قومی ایجنڈے پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اگر مشترکہ طور پر کچھ جماعتیں اور اکابر آل پارٹیز کانفرنس کریں تو وہ بھی ایک اچھی تجویز ہو سکتی ہے. تو میں نے اس پر بھی بات کی. اللہ کرے کہ ہم آگے کوئی ایسا کام کر سکے. آخر میں یہی کہوں گا کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. تو آپ نے وہاں کچھ پروں کو کھولنے کی کوشش کی ہے, تو باقی میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ.
بیڑیاں بھی ٹوٹیں گی اور پر بھی کھلیں گے، اور ہم کراچی کو بھی بہت آگے لے جائیں گے اور پاکستان کو بھی بہت آگے لے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔